السلام علیکم طالبات، نویں جماعت اسلامیات لازمی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم علم اور اخلاص کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام کا وہ کون سا ایک عقیدہ ہے جو پورے دین کی بنیاد ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم توحید کے گہرے تصور کو سمجھیں گے، یعنی وہ عقیدہ جو ایمان کے ہر پہلو کی تشکیل کرتا ہے۔ تو پھر اسلامی عقائد کو سمجھنے کی شروعات آخر کہاں سے کی جائے؟ ہر چیز کا تعلق ایک ہی مرکزی تصور سے ہے، توحید۔ اور یہ صرف ایک نظریہ نہیں، بلکہ یہ تو زندگی گزارنے کے پورے طریقے کا دل ہے۔ اچھا، توحید کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کے مطلب اور اس کی غیر معمولی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، توحید ایک کثیر جہتی تصور ہے۔ لغوی طور پر تو اس کا مطلب بہت سیدھا سا ہے، ایک ماننا، لیکن اسلامی اصطلاح میں اس کا مطلب کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اس کی بے مثال انفرادیت کو پہچاننا، اور پھر اپنے پوری زندگی کو اسی یقین کے محور پر قائم کرنا۔ توحید اسلامی عقیدے کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ نقطۂ آغاز ہے۔ اس کے بغیر عبادت کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اور توحید کی یہ اہمیت اسلامی تاریخ میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا مرکزی پیغام تھا۔ اسلام میں داخلے کا دروازہ یہی ہے، یہاں تک کہ پوری کائنات کا نظام بھی اسی ایک حکم کے تحت چل رہا ہے۔ مختصراً، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک اور کامل ہے۔ توحید کی گہرائی کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے علماء نے اسے 3 ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ستونوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اس بنیادی تصور کے ایک مختلف پہلو کو واضح کرتا ہے۔ توحید کی یہ 3 ستون ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ان میں سے ہر ایک اللہ کی وحدانیت کے ایک منفرد پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ آئیے پہلے ستون سے شروع کرتے ہیں، توحید ربوبیت۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کائنات کا واحد خالق، مالک اور پالنے والا ہے، یعنی یہ ماننا کہ اس کائنات کا ایک ہی حاکم ہے جس نے اسے بنایا اور جو اسے چلا رہا ہے، اور اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب آتے ہیں توحید الوہیت کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت اور بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر حاکم ایک ہی ہے تو حکم بھی صرف اسی کا مانا جائے گا اور سر بھی صرف اسی کے آگے جھکے گا، کسی اور کو اس عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں ہے توحید اسماء و صفات۔ یہ اس بات پر یقین ہے کہ اللہ اپنے ناموں اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اس کی خوبیاں جیسے علم، قدرت اور رحمت بے مثال ہیں، اور ان میں کوئی بھی اس کا شریک یا ہمپلہ نہیں۔ اکثر کسی چیز کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضد کو سمجھا جائے۔ تو توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اس کی ضد یعنی شرک کو جاننا بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ یہ توحید کا انکار ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانے کا عمل ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقیدے سے براہ راست ٹکراتا ہے۔ اب یہاں توحید اور شرک کا موازنہ بہت واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں توحید ربوبیت اللہ کو واحد خالق مانتی ہے، وہیں ذات میں شرک کسی اور کو اس کے برابر یا اس کا حصہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح جہاں توحید الوہیت صرف اللہ کی عبادت کا درس دیتی ہے، وہیں عبادت میں شرک اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنا ہے۔ اور توحید اسماء و صفات کے مقابلے میں صفات میں شرک کا مطلب ہے اللہ جیسی خوبیاں کسی اور سے منسوب کرنا۔ اچھا، یہ سب تو ہو گئی نظریاتی باتیں، لیکن سوال یہ ہے کہ توحید کسی شخص کی زندگی اور اس کے کردار پر اصل میں اثر انداز کیسے ہوتی ہے؟ آئیے اس گہرے عقیدے کے عملی اثرات کو دیکھتے ہیں۔ توحید محض ایک تجریدی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی تبدیلی لانے والی قوت ہے جو انسان کے کردار اور اس کی پوری شخصیت کی تشکیل کرتی ہے۔ یہ عقیدہ محض ایک خیال نہیں رہتا، بلکہ انسان کی شخصیت میں حقیقی خوبیاں بن کر ابھرتا ہے۔ یہ انسان کو بہادر بناتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ تکبر کی جگہ عاجزی پیدا کرتا ہے اور اس کی سوچ کو وسیع کرتا ہے۔ صبر، قناعت اور اللہ پر بھروسہ جیسی صفات پروان چڑھتی ہیں جو معاشرے میں برابری کو فروغ دیتی ہیں اور ایک پر امید اور پرسکون زندگی کی بنیاد رکھتی ہیں۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر بات ختم کرتے ہیں کہ کیسے صرف ایک عقیدہ کسی شخص کی پوری زندگی، اس کی سوچ اور اس کے عمل کو ایک نئی شکل دے سکتا ہے۔
جیسا کہ ہم نے دیکھا، توحید ایک ایسی گہری طاقت ہے جس کی گونج وجود کے ہر پہلو میں سنائی دیتی ہے۔ Join us and register now for online transformation.